السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ قربانی کے بے شمار فضائل احادیث مبارکہ میں بیان کیے گئے ہیں، قرآن مجید سے بھی ثابت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کو بھی بیان کیا ہے کہ دیکھو، قربانی کا نہ تو گوشت اللہ کو پہنچتا ہے، نہ خون قربانی کا اللہ کو پہنچتا ہے۔ اللہ کو تو قربانی کا اخلاص تمہارا وہ اللہ کو پہنچتا ہے۔ لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ کہ اللہ تعالیٰ کو قربانی کے ذریعے تمہارا اخلاص پہنچتا ہے، اسی لیے قربانی کرو تو اللہ کے لیے کرو۔ اور ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر کہہ دیجئے کہ میری نماز، میرا روزہ، میرا حج، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کا سب اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ یہ پوری دنیا کے انسانوں کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے، مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہماری عبادت سے لے کے زندگی کا ایک ایک لمحہ، جینا، مرنا، عبادات سب کی سب کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ قربانی جو ہے نا وہ ہر پیغمبر کے زمانے میں رہی ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے امت محمدیہ تک قربانی کا رواج ہر زمانے میں رہا ہے۔ ہاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے قربانی ایک خاص اس کی شکل بن گئی، قربانی کی اہمیت بڑھ گئی، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی اللہ کی راہ میں پیش کی نا، اس کی مثال بہت اعلیٰ ہے، اس جیسی مثال نہیں ملتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی راہ میں جیسے ہی اللہ کا کوئی حکم آیا فوراً اس کو کر گزرنے کو تیار۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا، جب انہوں نے بتوں کی مخالفت کی اور توحید کی دعوت اپنی قوم کو دی، تو آگ میں ڈالا گیا، اور وہ آگ کیسی زبردست طریقے سے دہکائی گئی۔ نمرود نے آگ دہکوائی، ایسی لمبی لمبی اور خوفناک لپٹیں اور ایسی زبردست آگ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہا جا رہا تھا کہ دیکھو، اپنی باتوں سے پھر جاؤ، اپنی باتوں سے باز آ جاؤ، اور نمرود کو خدا مان لو، بتوں کو معبود مان لو، اور یہ جو تم دعوت دے رہے ہو نا کہ ایک اللہ ہے، ایک اللہ ہے، اس کو بند کرو بس۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اور وہ آگ میں کودنے کو تیار ہو گئے۔ جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو باغ بنا دیا۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے آگ کو حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جاؤ۔ اب آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلا رہی ہے۔ جس جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا وہ جگہ میں دیکھ کر آیا ہوں۔ اب تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پانی اور اس پانی میں مچھلیاں، وہ بہت بڑی جگہ تھی، بہت بڑی جگہ میں آگ لگائی گئی تھی۔ اتنی بڑی جگہ میں آگ لگانے کا مطلب یہی تھا کہ ہوتا ہے نا کہ گورنمنٹ دھاک جمانا چاہتی ہے، حکومت کے لوگ جب دھاک جمانا چاہتے ہیں نا تو ایسے ہی کام کرتے ہیں۔ تو نمرود نے بہت بڑی آگ جلوائی تھی، اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ ایسے ہی بڑی منتوں کے بعد، اللہ سے دعاؤں کے بعد اولاد ہوئی، پھر اس اولاد کو لے کر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ چھوڑ کے آ جاؤ۔ صفا اور مروہ جو دو پہاڑیاں ہیں جہاں پہ ہم لوگ عمرہ کرنے جب جاتے ہیں تو طواف، وہ سعی کرتے ہیں نا طواف کے بعد، تو صفا کی طرف سے مروہ، صفا سے لے کے مروہ جاتے ہیں، مروہ سے لے کے صفا آتے ہیں، 7 چکر لگاتے ہیں۔ یہ 7 چکر کیوں لگاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے آ جاؤ وہاں۔ ریگستان، تپتا ہوا ریت، پہاڑ، اور پانی کا نام و نشان نہیں، لوگوں کا نام و نشان نہیں، دور دور تک کوئی آبادی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عمل کیا اور حضرت ہاجرہ کو اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو چھوڑ کے آ گئے۔ اب دھوپ ہے، حضرت ہاجرہ جو ہے نا وہ اپنے بچے کی پیاس کو دیکھ کر بے چینی میں ادھر سے ادھر بھاگ رہی ہیں، کبھی صفا کی طرف دیکھتی ہیں، کبھی مروہ کی طرف دیکھتی ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پیر چلا رہے ہیں، کعبے کی دیوار کی طرف ہی وہ لیٹے ہوئے ہیں، پیر چلا رہے ہیں، بے چین ہیں وہ بھی بھوک کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش کو دیکھا تو زمزم کا چشمہ جاری کر دیا۔ آج بھی جو ہم لوگ زمزم کا پانی پیتے ہیں اس کا واقعہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے کا واقعہ یہی تو ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی۔ اور یہ جو صفا سے مروہ کی طرف وہ بھاگیں بے چینی کے عالم میں،
اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پسند کیا کہ سنت قرار دے دیا، قیامت تک جتنے بھی انسان عمرہ کریں گے، حج کریں گے، سعی کریں گے۔ حضرت حاجرہ کی اس قربانی کو اللہ نے اتنا پسند کیا اور زمزم کا چشمہ جاری کر دیا، آج تک اس سے پانی جاری ہے۔ اور زمزم کا پانی، اللہ اکبر، سائنٹیفک کبھی رپورٹس اس پر پڑھیے گا، آپ لوگ حیران ہو جاؤ گے۔ زمزم کے پانی کے فائدے پڑھیے آپ، زمزم کا پانی خراب نہیں ہوتا، زمزم کا پانی پیٹ کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، کھانے کا کام کرتا ہے زمزم کا پانی، اور آج بھی ایسے ہی زمزم کا پانی نکل رہا ہے۔ تو اللہ نے پھر ایسے ایسے انعامات سے نوازا۔ پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے، بالغ ہو گئے، بعض علماء نے لکھا ہے کہ جب وہ بالغ ہو گئے تھے، بعض نے عمر 13 سال لکھی ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک خواب نظر آیا، اور وہ خواب کیا نظر آیا کہ میں اللہ کی راہ میں اپنے بچے کو قربان کر رہا ہوں۔ یہ حکم ہوا کہ یہ اشارہ تھا کہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ پیغمبر کا جو خواب ہوتا ہے وہ بھی وحی کے درجے میں ہوتا ہے، یعنی پیغمبر کو اگر کوئی خواب نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے۔ یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ اپنے بیٹے کو قربان کرنا ہے۔ اٹھے، اپنے بیٹے سے بات کی۔ اب بیٹے بھی ظاہر ہے پیغمبر کے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام، 13 سال کی عمر ہے، کیسی تربیت ہوگی۔ کہنے لگے ابا جان کوئی بات نہیں ہے، جب اللہ کا یہ حکم ہے تو ہم اللہ ہی کے لیے تو ہیں، اللہ کا حکم آپ پورا کیجئے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اے ابا جان، آپ اللہ کے حکم کو بے فکر ہو کے پورا کیجئے، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ آپ سوچ کر دیکھیے کہ یہ میں آپ کو واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ قربانی کا مقصد کیا ہے، قربانی کا مطلب کیا ہے۔ قربانی جو ہم لوگ کرتے ہیں، لاکھوں کروڑوں روپے کی جو ہم لوگ قربانیاں کر دیتے ہیں، 50 ہزار کے جانور ذبح کر دیتے ہیں، یہ قربانی ہم سے کہتی کیا ہے، یہ قربانی ہم سے چاہتی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کے پورے واقعے کو 23ویں پارے میں بیان کیا ہے کہ ایسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب ہم نے دکھوایا، اور اس خواب کے ذریعے ہم نے کہا کہ اپنے بیٹے کو قربان کرو، ہم نے آزمائش میں ڈالا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹے بھی تیار ہو گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، شیطان کو جب پتہ چلا تو اس نے یہاں بھی بہکانے کی کوشش کی۔ وہ حضرت حاجرہ کے پاس پہلے گیا کہ ارے جی آپ کو پتہ ہے انسان کی شکل میں، تو شیطان کبھی بہکاتا ہے انسان کی شکل میں، کبھی جنات کی شکل میں، کبھی وسوسوں کے ذریعے۔ وہ جتنے بھی بہکانے کے شیطانی، یعنی آپ کو دین اسلام سے دور کرنے کے جتنے بھی کام ہو رہے ہیں وہ شیطانی کام ہیں۔ تو وہ گیا انسانی شکل میں، کہنے لگا آپ کو کوئی خبر بھی ہے کہ آپ کے شوہر کہاں گئے ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا میرے شوہر تو لکڑیاں وغیرہ لینے گئے گھر کے لیے۔ اچھا بیٹا کہاں ہے آپ کا؟ کہ وہ بھی گیا ہوا ہے۔ کیا آپ کو پتہ نہیں ہے؟ ان کو خواب آیا، شیطان نے ان کو خواب دکھایا کہ اپنے بیٹے کو قربان کرو، تو وہ بیٹے کو قربان کرنے کے لیے گئے ہوئے۔ اب حضرت حاجرہ وہ بھی پیغمبر کی بیوی تھی، کہنے لگی وہ پیغمبر ہیں، اگر ان کو خواب نظر آیا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہوگا، کوئی بات نہیں ہے، جیسا اللہ کا فیصلہ۔ شیطان کی دال نہیں گلی، وہ دوبارہ وہاں پہنچا حضرت اسماعیل کے پاس۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہنے لگا کچھ پتہ بھی ہے کہ تمہارے ابا کہاں لے کے جا رہے ہیں تمہیں؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ہم تو لکڑیاں لینے آئے ہیں۔ کہہ رہے پتہ نہیں ہے تمہیں کہ خواب نظر آیا ان کو اور وہ تمہیں ذبح کرنے کا پلان کر رہے ہیں؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کوئی بات نہیں، اگر اللہ کی طرف سے خواب آیا ہے، میرے ابا پیغمبر ہیں تو ان کو اگر خواب آیا ہے تو کوئی بات نہیں، ہم اللہ کا جو فیصلہ ہے اس پہ راضی ہیں۔ پھر وہ حضرت ابراہیم کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ آپ صرف ایک خواب کی بنیاد پر اپنے بچے کو ذبح کرنے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ یہ شیطان ہے، کہا کہ مردود تو مجھ سے دور ہٹ جا، اور اس کو بھگایا، اور پھر اپنے بچے کو پورا یہ خواب بتایا کہ ایسے ایسے بیٹا بات ہے اور ایسے ایسے اللہ کا حکم ہے، کیا کرنا ہے۔ تو فوراً بیٹے نے کہا کہ اے ابا جان آپ بے فکر ہو کے اللہ کے حکم کو پورا کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا ہے، دیکھیے میں آپ کو سنانا بھی چاہتا ہوں۔ فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو ایک بچے کی خوشخبری دی۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى۔ پھر جب وہ بچہ بڑا ہو گیا تو جیسے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمائش میں ڈالا، ایک آزمائش اور آ گئی، اور وہ آزمائش کیا تھی کہ جب بچہ بالغ ہو گیا، 13 سال کا یا 15 سال کا جب ہو گیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں کیا دیکھا؟ انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے اس خواب کو بیان کیا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے اور یہ اللہ کا حکم ہے
اب اللہ کا حکم تو پورا کرنا ہے. میں دیکھ رہا ہوں خواب میں کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى، تو بیٹا تم بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے. یہ جب آپ عرفات جائیں گے نا تو وہاں پہ ایک نشان بھی بنا ہوا ہے. وہ میں اس جگہ کو میں نے دیکھا ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے لے گئے تھے. تو وہ وہاں وہ جگہ ہے، وہاں پہ ایک نشان بھی لگا ہوا ہے. اور جب آپ عرفات جائیں گے نا تو راستے میں ہی وہ جگہ پڑے گی. ڈرائیور دکھا دیں گے، اور زیارت کرنے والے جب لے جاتے ہیں تو دکھاتے ہیں کہ دیکھو وہ جگہ ہے. تو وہ جگہ آج بھی محفوظ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک دمبا بھیجا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چھری چلا رہے تھے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا کر اس کی جگہ دمبا رکھ دیا گیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا فانظر ماذا ترى، آپ تمہارا کیا خیال ہے بیٹا؟ تو بیٹے نے کیا کہا؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ ہم اللہ ہی کے لیے تو ہیں، اللہ کا جو حکم ہے اس کو آپ کر گزریے. اللہ نے جیسا آپ کو کہا ہے آپ ویسا کر بیٹھیے، ویسا کر گزریے. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے ابا جان آپ اگر اللہ نے چاہا تو مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اللہ کی راہ میں پہلے کتنے پیغمبروں نے صبر کیا ہے، کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں. تو میں بھی تو پیغمبر کا بیٹا ہوں، میں بھی تو اللہ کا فرما بردار ہوں. آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذہانت دیکھیے. آگے یہ کہا کہ ابا جان آپ جب مجھے ذبح کریں تو چھری کو تیز کر لیجئے گا اور اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر رکھیے گا تاکہ خون کی چھینٹیں کہیں کپڑوں پہ پڑ جائیں اور آپ کا دل کہیں اللہ کے حکم پر عمل کرنے سے پگھل جائے اور آپ میری محبت میں کہیں رک نہ جائیں. اور مجھے پہلو کے بل مت لٹائیے گا بلکہ مجھے پیشانی کے بل لٹائیے گا تاکہ جب چھری چلائیں تو آپ میرے چہرے کو نہ دیکھ پائیں، کیونکہ آپ میرے چہرے کو دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ایک باپ کی محبت جوش میں آ جائے اور آپ اللہ کے حکم پر عمل نہ کریں. آپ سوچ کر دیکھیے کہ اولاد سے کتنی محبت ہوتی ہے. ایک کانٹا بھی اگر اولاد کو چبھ جائے تو کیسے ہم تڑپ اور بلک جاتے ہیں. اور میری قمیص میری والدہ تک پہنچا دیجئے گا تاکہ وہ میری قمیص کے ذریعے صبر حاصل کر لیں، اور انشاءاللہ اللہ اجر دینے والا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے. دیکھیے کیسے بچے ہوا کرتے تھے. 13 سال کی عمر ہے، 15 سال کی عمر ہوگی زیادہ سے زیادہ، بالغ ہو گئے ہوں گے. ہمارے بچے تو قرآن تک نہیں پڑھ پاتے ہیں. یہاں ایسی اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں، ایسی اولاد کی باتیں آپ سوچ کر دیکھیے. تو کیا ہوا پھر؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو تیز کر لیا اور پھر قربان کرنے کے لیے اس جگہ پر لے گئے جہاں بھی قربان کرنے کی جگہ طے ہوئی تھی. وہ جو جگہ آپ دیکھیں گے جب عمرے وغیرہ پر جائیں گے، آپ گوگل بھی کر سکتے ہیں. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام قربان کرنے کے لیے بالکل تیار ہو گئے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اس واقعے کو بیان فرماتا ہے فلما اسلم وتلہ للجبین، پھر جب دونوں یعنی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں لوگ تیار ہو گئے. حضرت ابراہیم قربان کرنے کے لیے، حضرت اسماعیل قربان ہونے کے لیے. وتلہ للجبین، اور پیشانی کے بل حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا اور چھری چلانا شروع کری. جب چھری چلانا شروع کری تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا دمبا لے کر. آسمان سے آواز آئی وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے آواز لگائی اے ابراہیم. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلانا شروع کری. چھری چل نہیں رہی ہے. جب دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایک دمبا بھیج دیا اور کہا اس کی قربانی کرو. یہ تو اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی، اس آزمائش میں آپ کامیاب ہو گئے، اس کی قربانی کریے. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اور ہم نے آواز لگائی اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، آپ نے جو خواب میں دیکھا تھا آپ نے خواب کو پورا کر دکھایا. وہ جو خواب تھا وہ ایک آزمائش تھی. جیسے آپ پچھلی آزمائشوں میں بھی کامیاب رہے، آگ میں ڈالا گیا، آپ اللہ کی راہ میں آگ میں جانے کو بھی تیار ہو گئے، بیوی بچوں کو جنگل اور ریگستان میں چھوڑ کے آ گئے. قد صدقت الرؤیا، آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا. انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح سے نیک لوگوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں. ان ھذا لہو البلاء المبین، بے شک یہ بہت بڑی آزمائش تھی. وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے ان کے بدلے ایک قربانی کا جانور دے دیا، اب اس کو آپ قربان کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر مینڈے کو ذبح کیا، اور تب سے یہ قربانی اللہ کے ہاں اتنی مقبول ہوئی کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کو سنت قرار دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی قربانی کو نہیں چھوڑا، ہمیشہ قربانی فرمائی. تو میرے عزیز بھائیوں، یہ پورا قربانی کا واقعہ ہے. اس واقعے کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں قربانی کرنی ہے. اور قربانی کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کے لیے.
میں جو قربانی کر رہا ہوں، جیسے میں نے اس جانور کو ذبح کیا اللہ کی راہ میں، جانور کو ذبح کرنے کا دل نہیں ہو رہا تھا، لیکن جانور کو میں نے ذبح کیا، کیونکہ اللہ کا حکم ہے، اسی طرح سے میں ہر چیز کو اپنے مالک کے لیے، اپنے خالق کی رضا کے لیے قربان کرنے کو تیار ہوں، اپنی نفسانی خواہشات کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کو تیار ہوں۔ جیسے میں نے مال کی قربانی دی ہے، ایسے ہی جان کی قربانی بھی میں اللہ کے لیے دینے کو تیار ہوں۔ میں اپنے نفس کی قربانی دیتا ہوں آج اللہ کی راہ میں، کہ اللہ کی مرضی کے خلاف میں کوئی کام نہیں کروں گا، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کے خلاف میں کوئی کام نہیں کروں گا، اور اپنے بیٹوں کی، بچوں کی تربیت بھی ایسی کروں گا جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، 13 سال کی عمر میں کیسے اپنے ابا سے بات کر رہے ہیں، اور میں ایسا ہی باپ بنوں گا کہ میں اپنے بچوں کی دینی تربیت ایسے کروں گا، اپنے گھر کا ماحول ایسا بناؤں گا، اپنی بیوی کو ایسا بناؤں گا۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، یہ وہ قربانی کا واقعہ ہے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بہت مختصر انداز میں رکھا ہے۔ اسی لیے آپ قربانی کرنے کا ارادہ رکھ رہے ہیں، لیکن قربانی کرنے سے پہلے یہ واقعہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ میں قربانی کیوں کر رہا ہوں۔ یہ قربانی یاد دلاتی ہے کہ دیکھو، اللہ کے لیے قربانی اس درجے کی، اگر اللہ کا حکم ہو تو اللہ کے حکم کے آگے سب چیزیں قربان، دنیا قربان، اور عیش و آرام قربان، مال قربان، جان قربان، اللہ اور اللہ کے رسول کے آگے جھک جانا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ پورا واقعہ تھا جس سے پتہ چلتا ہے کہ اچھا، قربانی جو ہم کرتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل کو فالو کرتے ہوئے، اس سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے ہم قربانی کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے یہ واقعہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کلپ کو شیئر کیجئے، دوسروں تک پہنچائیے، اور انشاءاللہ کل میں آپ کو بتاؤں گا قربانی کرنے کے فضائل اور قربانی کرنا واجب ہے یا سنت ہے۔ اس کلپ کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گائز، میں نے اتنی خوشبودار عطر آج تک نہیں دیکھی۔ یہ ہے ایم قاسمی پرفیوم کا لگژری گفٹ سیٹ۔ یہ ایک دم پریمیم گفٹ پیک ہے اپنے بھائی، فرینڈز، رشتہ دار وغیرہ کو گفٹ کرنے کے لیے۔ 4 ٹائپس کے اس کے اندر آپ کو عطرز ملیں گے، اور ان سبھی عطرز کا ایک اپنا الگ ہی رول ہے، الگ ہی خوشبو کے ساتھ۔ پرپل شنایا، سلطان، الحرم، الحرمین۔ اور گائز، اتنا لانگ لاسٹنگ ہے، جب آپ گھر سے لگا کر نکلو گے، گھر لوٹنے کے بعد شام کو اس کی خوشبو آپ کے ساتھ رہے گی، جانے والی نہیں ہے۔ تو اگر آپ لوگ بھی کچھ یونیک گفٹ ڈھونڈ رہے ہو اس بار کچھ یونیک کرنے کے لیے، تو یہ گفٹ سیٹ آپ کے لیے بالکل مست ہے۔ کسی کو بھی آپ گفٹ دیں گے، وہ بھی خوش ہو جائے گا اور آپ کو بھی خوشی ملے گی۔ تو اگر آپ اسے آرڈر کرنا چاہتے ہو تو آپ اس نمبر پر آرڈر کریے گا۔ یہ ایک کی پرائز 699 روپیز میں یہ گفٹ سیٹ دیا جا رہا ہے، جس میں 4 عطرز ہیں، لانگ لاسٹنگ کے ساتھ، لائٹ فریگننس کے ساتھ۔ تو اگر آپ کو یہ گفٹ سیٹ چاہیے تو اس نمبر پر کانٹیکٹ کریے گا۔ ہماری ویب سائٹ بھی ہے myhadaya.in، آپ اس کو یہاں سے بھی آرڈر کر سکتے ہیں، لنک ڈسکرپشن میں دے رکھی ہے، آپ کو بس کلک کرنا ہے۔ آپ کو یہاں پر ایڈ ٹو کارٹ کے بٹن پر کلک کرنا ہے، اس کے بعد اپنی ڈیٹیل سینڈ کرنی ہے، اور یہاں پر آرڈر پلیس کا آپشن ملے گا، بس آپ کو یہاں کلک کرنا ہے، اور یہ گفٹ سیٹ آپ کے پاس 5 ڈیز کے اندر آ جائے گا۔